وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ حضرت جی، میں مجنو بول رہا ہوں انڈیا سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت جی پتہ نہیں سوال صحیح سے آپ کو ایکسپلین کر پاؤں گا یا نہیں۔ شریعت میں جمہور علماء کا رائے دیکھی جاتی ہے، حالانکہ تاریخ پہ یہ بات بہت زیادہ کھلی طور پہ نظر بھی آتی ہے کہ جب بھی کوئی مجدد یا بڑا عالم کوئی تجدید کا کام یا بات چلانا چاہے تو وقت کے بڑے بڑے لوگوں نے ان کی خود ہی مخالفت کیا، اور بہت بعد میں یا بعض مرتبہ ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ حضرت حق پہ تھے۔ اگر شریعت پہ جمہور کا رائے جمہور پہ آخر ہے تو صدی کے مجدد یا ریفارمر کا تجدید کا کیا اسکوپ ہے حضرت؟ ذرا حضرت سمجھائیے، جی شکریہ جزاک اللہ۔ شکریہ جی۔ یہ تو بہت اہم آپ نے علمی ایک مسئلہ چھیڑ دیا ہے، اور اس کو ظاہر علمی انداز میں تفصیل سے اس پر گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ مجدد جو تھا، مجدد تو تجدید دین کے لیے آتا ہے۔ دنیا کے اندر جو ایسی بدعات اور شرکیات اور خرافات جو امتوں کے اندر پھیل گئی ہوں اور جو اس قدر حاوی ہو گئی ہوں کہ جمہور کے فتاویٰ بھی اس کے سامنے جو ہے وہ جو ہے زیر ہو جاتے ہیں، جمہور کے اقوال بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں پاتے ہیں، اس قدر خرافات اور بدعات کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وقت کے حکمران جو کہ فاسق اور فاجر ہیں وہ بھی جو ہے ان بدعات اور شرکیات کو لے کے چلنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ جمہور جو اس وقت کے جمہور علماء ہیں، فقہ ہیں، وہ کچھ بھی کہتے ہیں ان کی بھی سنوائی ہوتی نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے مرد مومن کو پیدا کرتے ہیں جس کو مجدد کہتے ہیں۔ مجدد تجدید سے ہے، یعنی دین کی تجدید کرتا ہے، کیونکہ اس انداز سے وہ اپنے کلمہ حق کو بلند کرتا ہے کہ ایک جدید انداز میں جو ہے وہ دین کا ایک چہرہ سامنے آتا ہے کہ جس سے جو پیدا ہوئی جو بدعات ہیں اور جو شرکیات ہیں، خرافات ہیں، وہ سب ملیہ میٹ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جب سامنے آتا ہے تو اس وقت کہ جو جمہور فقہ اور علماء ہوتے ہیں، بھلے وہ بظاہر شروع میں ان کو وہ چیز سمجھ میں نہ آئے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور وہ بھی مخالفت کرنے لگیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجدد کو اتنی استقامت اور ثابت قدمی عطا کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی اس قسم کے جھونکے سے، مخالفین کے جھونکے سے، مخالفین کی جو ہے اس سے وہ بالکل وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، وہ ڈٹا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مخالفت کے تپیڑے لگتے وہ خود جمہور فقہ علماء بھی وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یار ان کی بات بالکل درست ہے، یا تو ان کی زندگی میں ہی مان لیتے ہیں اور سب مل کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، یا جیسے آپ کہتے ہیں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن ایسے نقوش قدم چھوڑ جاتا ہے، اب جو ہے وہ احوال جو بتاتے ہیں کہ یار وہ ان کی بات صحیح تھی، ہم تو واقعی غلط فہمی میں تھے، اب وہ دوبارہ سب کے سب اس پہ آ جاتے ہیں اور دین کی اس طریقے سے تجدید ہو جاتی ہے اور رائے حق متعین ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے، اس لیے وہ ایک اکیلا کھڑے ہو کے وہ حق کو بیان کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے مجدد بنا کے، اور ہر 100 سال کے سرے پر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ ایک مجدد بھیجتے ہیں۔ اب مجدد کے تشریحات میں مختلف علماء کے اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں فرد واحد ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں ایک جماعت حقہ جو ہے وہ تجدید دین کا کام کرتی ہے اور پھر اس پر کام کرتے رہتے ہیں مخالفت کے باوجود، کیونکہ مخالفت جو ہے وہ اس کے باطل ہونے کی علامت نہیں ہوتا، کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بعض کی نیچر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مخالف ہوا کے رخ پر جاتا ہے، اور اس وجہ سے جانے کی وجہ سے اور بلندی پکڑ، جب اسے اور بلند ہونا ہوتا ہے تو ہوا کے مخالف رخ پہ اڑان پکڑتا ہے، اس سے یہ اور بلند ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی کو جو شاعر نے کہا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو مجدد جب آتا ہے تو یہ جب علم دین کی اور دین کی اشاعت کے لیے ایک جو شاہین بن کے جو پرواز کرتا ہے تو مخالف تپیڑے آتے ہیں اور یہ مخالفت ہی کے اندر چلا جاتا ہے، بھلے وقت کے بادشاہ ہوں یا وقت کے فقہ اور علماء ہوں یا عوام حکمران ہوں، یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ بلندی کے اس معراج پہ پہنچ جاتا ہے کہ کل کو سب کو ماننا پڑتا ہے کہ ہم پست رہ گئے، یہ بلند ہے، لہٰذا اسی کا پھر منشا دنیا کے اندر رائج ہو کر دین اپنی صحیح شکل میں انسانوں کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے مجدد کا جو ہے وہ کام، اور اللہ اس طریقے سے اس سے کام دین کا لے لیتے ہیں۔ بہت